سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ بات یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان میں سے کافر ہوگا میں اس کو تھوڑا سا عرصہ، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور بچے کو بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑنا اور بیت اللہ شریف کو ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک کرنا، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا اور بیابان جگہ میں چھوڑا تو آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ دعا یہاں پر بھی اور مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، سب سے پہلے دعا یہ مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پہلی دعا یہ مانگی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کے ذریعے سے واسطہ دیا ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو شروع سے لے کر آخر تک اس کے مزاج موافق کے مطابق اس کو
کیا کہتے ہیں اٹھانے والا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس کو پروان چڑھانے والا ہے، وہ رب کہلاتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور اس کی ہر ایک کی ضرورت کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب کا واسطہ دیا، رب اجعل ھذا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس شہر کو امن والا کہا، تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر لفظ بلدن کو نکرہ لے کر آئے، معرفہ نہیں ہے، یعنی کوئی خاص شہر نہیں، مطلقاً کا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلدن کہا، اور دوسرے مقام پر ھذا البلد ہے، الف لام کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ اس دعا کے اندر گویا کہ پہلی دعا یہ مانگ لی کہ اے اللہ اس جگہ کو، یہ جو بے آبان فی الوقت نظر آ رہی ہے، اس کو شہر بنا دیجئے، آبادی والا بنا دیجئے، کہ یہاں پر آبادی کیا ہے ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آگے چل کر جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر آباد ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑیں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو وہاں پر مارا اور وہاں سے چشمہ پھوٹا، تو حضرت حاجہ علیہ السلام نے وہاں پر اس کو روکا، اور اس طریقے سے تو پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر قبیلہ بنو جرہم جن کا وہاں سے گزر ہوتا رہتا تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور اس قسم کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ رکتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے۔ لیکن جب اس مرتبہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کا چشمہ بھی ہے، اور ایک عورت اور ایک بچہ بھی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں پر اپنے آپ کو ٹھہرا لیا کہ ہم کیا یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ یوں یہاں پر آبادی کا ابتدا ہونا شروع ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی مادری زبان تو کوئی ہوگی، کردی ہوگی یا جو بھی زبان ہوگی، لیکن عربی زبان انہوں نے پھر اسی قبیلہ بنی جرہم سے ہی سیکھی، وہاں سے پھر عربی، اور یہ اس طریقے سے، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر یعنی کہ وہ قبیلہ بنی جرہم آ کر آباد ہو گیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ھذا بلدن آمنا، کہ اس جگہ کو شہر والا بنا دیجئے، تو وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور آگے چل کر جب دوسرے مقام پر جب ھذا البلد کہا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دعا کی تھی۔ دوبارہ کیا ہے دعا کی، جس کا قرینہ یہ ہے کہ یہ 13ویں پارے میں چونکہ یہ باقی چیزیں آ رہی سورہ ابراہیم کے اندر آ رہی ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اس پر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق اور یہ آپ نے اولاد عطا فرمائی، اور یہ تو بہت بعد میں جا کر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بعد میں جا کر کیا ہے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک یہ شہر بن چکا تھا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الف لام کے ساتھ معرفہ کہا کہ اب اس شہر کو امن والا بنا دی۔ چنانچہ یہ دونوں دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دو الگ الگ مقام پر ہیں، یہ الگ الگ وقت کے اندر کیا ہے مانگی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نمبر 1 پہلے اس بیابان جگہ کو شہر بنا دیجئے، پھر اس شہر کو بھی کیا بنا دیجئے، بلدن آمنا، امن والا شہر بنا دیجئے، امن والا شہر۔ محترم سامعین اکرام، یہ مکہ مکرمہ جو ہے، یہ حدود حرم ایسا امن والا شہر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اور تا قیامت کیا ہے یہ امن والا شہر۔ جب بت پرستی اور شرک پرستی اور یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا تقدس کا اور اس کی عظمت کا احترام رکھتے تھے، صرف اسی جگہ کا ہی نہیں بلکہ یہاں کے باشندگان جو تھے ان کا بھی وہ احترام کرتے تھے، ان کی عظمت کا بھی وہ خیال رکھتے تھے۔ آپ حضرات نے پڑھا قرآن مجید کے اندر تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنے ان انعامات کو ذکر کرتے فرمایا کہ وہ تم یاد کرو نا، تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کے لیے، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
ٹھیک ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تم جب تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے باہر جاتے تھے تو وہاں پر راستے کے اندر جب یہ چور ڈاکو دوسروں کے قافلوں کو لوٹتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا کہ یہ مکہ مکرمہ کا قافلہ ہے، یہ حرم سے آیا ہے، وہیں سے بیت اللہ شریف کے متوالی ہیں وہاں سے، تو وہ تمہارے قافلے کو نہیں چھیڑے، تم بلا خوف و خطر جاتے تھے اور واپس آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس حد تک لوگ ان کا کیا کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو بہرحال کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کے اندر کوئی قتال وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جانور بھی یہاں پر آ کر اپنے آپ کو پرامن اور محفوظ، اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا شکار نہیں کرے گا. وہ بھی لوگوں سے یعنی نفرت کھا کے بھاگتے نہیں تھے، ورنہ کوئی شکاری ہو تو لوگوں سے وہ دور بھاگتا ہے، لیکن وہاں پر آ کر لوگوں سے وہ بھاگتا نہیں تھا. وہ بھی یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سینس اس کے اندر دی کہ وہ وہاں پر آ کر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایسا امن والا جگہ بنایا. بہرحال اگر اس کے اندر کوئی قتال، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھوڑے سے عرصے میں فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا گیا، اب اس کی حرمت تا قیامت باقی رہے گی، تا قیامت کیا ہے، حرمت باقی رہے گی. تو بہرحال تو ایسا پرامن شہر اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اگر اس کے اندر کوئی قتل و قتال یا بعد کے زمانے میں اگر کوئی اکا دکا واقعات پیش آیا ہے تو ہماری نااہلی اور بے وقوفی کی وجہ سے، جیسا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر ہوا یا کرامتہ جو قوم گزری ان کے زمانے کے اندر وہاں پر یہ اکا دکا واقعہ یہ شاذ و نادر ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے. تو فرمایا کہ دوسری دعا یہ کہ ایک تو پہلے یہ بتا دی شہر بنا دیجئے اور امن والا بنا دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہی ہے. فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اس کے یہاں کے جو باشندگان ہیں، یہاں کے جو رہائشی ہیں، اے اللہ ان کو کیا ہے ہر چیز کا پھل عطا فرما، ان کو پھل رزق ان کو وافر مقدار میں کیا ہے عطا فرما. محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہاں پر دنیا جہان کا پھل کیا ہے انسان کو ملتا ہے. حالانکہ وہاں پر نہ کوئی خود اپنی کاشتکاری ہے، نہ باغبانی ہے، نہ کوئی ایسی زمین ہے، کوئی سرسبزہ نہیں ہے، لیکن دنیا کا پھل آتا ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ ہم نے ثمرات کل شیء، کہ دوسرے مقام پر کہ ہم نے ان لوگوں کو ہر چیز کا پھل کیا کیا ہے، عطا کیا ہے. ہر چیز کا پھل کیا کہ حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ دیکھیں ثمرات، ثمرہ کا لفظ ہے، ثمرہ کی جمع ہے، اور ثمرہ کا معنی ویسے لغوی معنی تو پھل کا ہے، لیکن عرف عام کے اندر ثمرہ سے مراد کیا ہے، پھل سے مراد نتیجہ بھی بولا جاتا ہے، پیداوار بھی بولی جاتی ہے. اور قرآن مجید میں ثمرات و کل شجر نہیں کہا، کل شیء کہا، کہ ہر چیز کا پھل یہاں پر آنا چاہیے. اب وہ ہر چیز چاہے پھل کے اعتبار سے ہو، درختوں کے اعتبار سے، دستکاری کے اعتبار سے ہو، مشینری کے اعتبار سے ہو، کسی اور پروڈکٹ کے اعتبار سے ہو، فرمایا کہ ہر چیز کا پھل اور ثمرہ اور نتیجہ وہاں پر کیا ہے، پیداوار وہاں پر پہنچنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہاں پر پہنچائی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی ہر دنیا کی ہر نعمت وہاں پر کیا ہے دستیاب ہے. دنیا کی ہر نعمت، چاہے وہ مشینری ہو، مشین کی بنی ہوئی ہو، چاہے قدرتی پیداوار ہو، وہاں پر کیا ہے دستیاب ہے. ہر چیز وہاں پر کیا ہے آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ یہاں ان کو کیا ہے وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من الثمرات کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا ہر چیز کا ثمرہ، یہاں پر ہر چیز کی پیداوار یہاں پر کیا ہے آئے گی. لیکن فرماتے کہ یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس جگہ کو، اس خطے کو، یہ جو بنجر زمین ہے اس کو سرسبز و شاداب بنا دے، اس کو جناب اللہ وہ کیا کہتے ہیں
باغبان بنا دے یا کوئی اس کو پیداوار کی کثرت ہو، یوں ہو، یہ دعا نہیں مانگی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ یہ میری اولاد جو ہے، یہ جو میں یہاں ٹھکا رہا ہوں، جو 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہ اس لیے تھا کہ یہاں پر یہ تیری عبادت کرے، اس گھر کی حفاظت کرے، یہاں پر تیرے نام کا پرچار کرے، ٹھیک ہے، یہاں پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت گزار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ کو، اس خطے کو اگر جناب علیہ یہ سرسبز اور زرخیز بنا دیا تو وہ تو کاشتکاری، باغبانی اور پتہ نہیں کس چیز کے اندر لگ جائیں گے، تو جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اس خطے کو نہیں مانا۔ یہ ان کی حکمت ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں سے کہا یا اللہ جہاں بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر پہنچانا ہے، ادھر سے نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے طائف ہے، سرسبز و شاداب جگہ ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ سابقہ کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اسرائیلی روایات اس کو کہا جاتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو طائف کا علاقہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں شام کے اندر تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو اٹھا کر اس کو طائف والی جگہ پر کیا ہے یہاں پر لا کر رکھ دیا، اور یہاں پر دیکھیں سرسبز و شاداب پھل پیدا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے مکہ مکرمہ کو آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو کہا، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کسی جگہ کوئی اٹھا کے یہاں پر کیا ہے لے کر آ جانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہاں پر آپ نے پیداوار پھل اور یہ رزق بطور پھل کے ان کو کیا ہے دینا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من آمن منہم باللہ والیوم، جو ان میں سے کیا ہے ایمان لے کر آئیں گے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ دعا مانگی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے مانگی، کیونکہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں امامت دوں گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، یعنی کافروں کو نہیں ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی احتیاط کے پیش نظر کہ یہ چیز اہل ایمان کو ملے، میری اولاد میں جو کافر ہیں ان کو نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال ومن كفر فأمتع قليلا ثم اضطر الى عذاب النار، فرمایا کہ نہیں جو کافر ہے ان کو بھی رزق تو ملے گا، دنیاوی کے اعتبار سے اس کو جو بھی فائدہ ہے وہ اٹھائے گا، ہاں آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کے اندر یہ رزق کا معاملہ اور ہے، امامت خلافت کا معاملہ اور ہے، لیکن رزق کا معاملہ کیا ہے اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق مومن اور کافر دونوں کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان کے زمانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں پر توحید اور یہ رہی، پھر آگے چل کر کفر اور شرک بت پرستی عام ہو گئی، وہاں پر بھی عام ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رزق سے محروم نہیں کیا، محروم ہے، پھر بھی رزق ملتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی چیز ہے، یہ ملتی رہے گی، اور دنیا کی حد تک ہے فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا، چند روزہ ان کو مل جائے گی، تھوڑا سا عرصہ، پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے کے جاؤں گا، ان کو آخرت کے اندر تو جہنم ہی ملے گی، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل تو ہے ہی ہے، چند روزہ زندگی بھی نہیں بنتی، تھوڑا سا ٹائم کیا ہے بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کی صرف اہل ایمان کے حق میں نہیں، ایمان اور کافر دونوں کے حق میں قبول ہوگی، دونوں کو کیا ہے رزق دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو پرامن بنانے کے لیے اور اس کے برکت کی اور رزق کے وسیع ہونے کی اور اس شہر کو پرامن سب دعائیں مانگی۔ یہی دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے متعلق بھی مانگی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ کا جو سیزن کا پہلا پھل آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، یہ اس طرح یا اللہ ہمارے اس پھل کے اندر، اس شہر کے اندر، اس کے جو پیمانہ ناپنے کا اس کے اندر برکت عطا فرما،
اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے شہر مکہ کے لیے برکت کی اور اس طرح کی دعائیں مانگی، یا اللہ میں بھی آپ سے مانگتا ہوں اس شہر کو بھی کیا ہے امن والا برکت والا بنا دیجئے، اور جو آپ نے برکتیں آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر رکھی یا اللہ اس کی دگنی برکتیں آپ مدینہ منورہ کے اندر کیا ہے رکھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے کیا ہے دگنی برکتیں کی، کیا دعا مانگ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یعنی کہ یہ جو پھل اور یہ رزق کی فراوانی وہاں پر ہے، اور یہ برکتیں جو وہاں پر کیا ہے نظر آتی ہے، یہ برکتیں وہاں پر۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ طالب علم تھے، پڑھتے رہے، تو وہ کویت کے اندر رہتے تھے، والدین ان کے پاکستانی لیکن کویت کے اندر اس کی پیدائش وغیرہ یہ ہوئی، تو وہ کہا کرتے کہہ رہے جی کہ سب سے زیادہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر رکھی، اس کے بعد کہتے ہیں جی کویت کے اندر ہے، کویت کے اندر کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں برکت ہے سب سے زیادہ۔ تو بہرحال یہ سب سے زیادہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں کے اندر کیا ہے رکھی ہے، مدینہ منورہ کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المصیر، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ، جہنم کی آگ بہت بری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب